السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے کیونکہ آگے پرواز ناہموار ہونے کا خدشہ ہے. یہ بالکل آپ آج کی جو صورتحال ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، یہ اتوار کی دوپہر ہے اس وقت جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ فلائٹ کس طرف آگے جا رہی ہے اور آگے ہچکولے کتنے آنے والے ہیں اس فلائٹ کو، یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں آپ کی رائے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو وی ووڈ لائک ٹو ہیئر یور کامنٹس آلسو. اچھا جی، کہانی سٹارٹ کریں گے جی کل رات سے، جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی. جو آخری ویلاگ ہم نے کیا تھا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ذرا اس کے اوپر بات کریں گے، تاکہ آپ کو پورا سیکوینس آف ایونٹس جو ہے وہ پتہ لگ سکے. کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جو ہے وہ پہلے مولانا صاحب کے پاس پہنچا. جب وہاں پہ وہ پہنچا تو اس کو پتہ لگا کہ آلریڈی گھر کے اندر مولانا صاحب کے پاس حکومتی وفد آیا ہوا ہے اور وہ ان سے بات چیت کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ دروازے سے ہی واپس ٹرن ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں. اس کے بعد اتنی دیر میں جو ہے وہ پتہ لگا کہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی اس میں مولانا صاحب نے حکومتی ٹیم سے یہ کہا کہ جناب مسودہ تو دکھائیں، جو آئینی ترامیم آپ کر رہے ہیں اس کو ہم ذرا لکھت پڑھت میں دیکھ تو لیں. تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے اس وقت، ہمیں جا کے لانا پڑے گا، پہلے دیکھنا پڑے گا. اچھا، میری جو چند کبوتر اڑائے تو پتہ لگا کہ ایکچولی کہانی جو ہے وہ یہ ہے اس مسودے کے حوالے سے کہ مولانا کو دکھانے میں ہچکچاہٹ اس بات کی بھی تھی کہ بھئی مولانا ایک سائڈ پہ حکومت سے مل رہے ہیں تو ایک سائڈ پہ اپوزیشن سے مل رہے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم نے جو ہے وہ سارے اپنے پتے دکھا دیے کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یہ کہانی جو ہے وہ اپوزیشن تک بھی پہنچ جائے. ٹرسٹ کا ایک فقدان وہاں پہ موجود تھا. تو بہرحال اس کے بعد وہ حکومتی ٹیم جو ہے وہاں سے چلی گئی اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم جو ہے وہاں پہ آئی. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اب ان ملاقاتوں کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی موجود رہے ہیں، جبکہ وہ مولانا صاحب کے حوالے سے بڑے مخالفت کرتے رہے ہیں اور وہ بار بار کہتے تھے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، ہمیں نقصان ہی ہوگا. لیکن ایسی صورتحال بدلی ہے کہ حکومت اور مولانا اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا تینوں کی ایک تکون بن گئی ہے اور کھینچا تانی جاری ہے. جیسے ایک ٹرائنگل لو افیئر جو ہوتا ہے نا، وہ والی صورتحال بن گئی اور دونوں کو مولانا چاہیے، بہت زور سے چاہیے مولانا کو. کیونکہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ اگر مولانا کے نمبر چلے گئے اس طرف تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. کیونکہ میرے خیال میں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ان کے رینکس اینڈ فائلز میں آلریڈی بغاوت ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شک ہے، بلکہ ایک قسم کا تقریباً یقین ہے کہ ان کے رینکس اینڈ فائلز میں بغاوت ہو چکی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کے لوگ آپ کو اتنے دنوں سے آپ سے رابطے میں نہ رہیں، وہ آپ کی فون نہ اٹھائیں، وہ آپ کی باتوں کا جواب نہ دیں، تو پھر کہانی کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہے وہ باہر نکلے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حکومتی ٹیم جو ہے وہاں پہ پہنچی. اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کو مسودہ دکھایا گیا اور اس کے بعد مولانا صاحب کی جانب سے جو ہے وہ چند تجاویز بھی شیئر کی گئی. اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور وہ کافی رات کو لیٹ، کوئی 12 بجے کے بعد جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس وہ بھی تشریف لے کر آتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب بھی جو ہیں وزیر داخلہ، وہ بھی مولانا صاحب کے پاس پہنچتے ہیں. اور رات کے بتایا جاتا ہے کہ 3-4 بجے کے درمیان تک جو ہے وہ یہ میٹنگز چلتی رہتی ہیں، مطلب اتنی دیر تک یہ میٹنگز جو ہے وہ چلتی ہیں. اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی ارجنسی ہے ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ مطلب ایک پارٹی کا سابق صدر، مطلب یعنی کہ موجودہ وزیر اعظم کی حکومتی ٹیم، اور ایک پارٹی کا سربراہ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری، وہ تک مولانا صاحب کے در کے اوپر پہنچ گئے کہ بس مولانا صاحب کسی طرح جو ہے وہ ہاں کر دیں. اور اس سے پہلے مطلب مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ جب الیکشن ہوئے تھے اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا کہ جی الیکشن جس طرح ہوئے ہیں، تو اس وقت یہی حکومتی ٹیم جو ہے مولانا سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، ان کو لفٹ بھی نہیں کرانا چاہتی تھی. لیکن اب چونکہ ووٹوں کی ضرورت ہے تو بار بار جو ہے وہ آنا بھی پڑ رہا ہے. خیر، اس کے بعد الٹیمیٹلی بلاول بھٹو جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر جاتے ہیں. صبح 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا، لیکن 11 بجے کے سے پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جناب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اب 4 بجے ہوگا، اسے ملتوی کر دیا گیا ہے. لیکن اجلاس آج ہی ہوگا. اب جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو یہی صورتحال ہے، کیونکہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ صورتحال تبدیل بھی ہو رہی ہے. سو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو کیپ a lid on the situation.
تو اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے بلا لیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کو خورشید شاہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کا اجلاس بھی اس سے پہلے بلایا جاتا ہے. کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے تمام اپنے جو ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ سٹینڈ بائی پہ رہیے گا, آج ہر صورت آپ کو جب آواز دی جائے گی تو آپ نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے. سو اس کا مطلب ہے اگر اس ٹریل کے ساتھ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو جو باتیں بھی ہوئی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اس میں حکومتی ٹیم, اگر میں حکومتی ٹیم میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا, وہ ان کو اس بات کا کافی حد تک یقین ہو گیا کہ ہماری بات ہو جائے گی اور وی ول گیٹ دا نمبرز. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا کے تھرو وایا مولانا جو ہے اگر کوئی تبدیلیاں کروانا چاہتی ہے تو وایا مولانا وہ اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں رادر دین ڈائریکٹلی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے. ایک یہ رائے ہے, ایک یہ بھی رائے ہے کہ شاید اس طرح بھی ہو رہا ہے. اب اس ساری بات کے بعد سب سے بڑا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی کر کیا رہے ہیں, آخر کرنے کیا جا رہے ہیں, ایسی کون سی آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, مسلم لیگ نون کے خود لوگوں کو بہت نہیں پتا, لیکن براڈلی سپیکنگ ایک لوز قسم کی جو سٹرکچر بن رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ایک تو اس میں ظاہری بات ہے, پہلے یہ سب سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ جی ججز کی عمر جو ہے وہ 65 سے 68 کر دی جائے. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مولانا کو اس کے اوپر شدید اعتراض تھا. اب مولانا کی یہ جو کل رات کو ڈیلنگ ہوئی ہے اس کے بعد کیا یہ آئینی جو ترمیم ہے کہ کیا یہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ سب سے بڑا سوال ہے ابھی بھی. اور دوسری بات یہ کہ اور بھی اس کے علاوہ پیکج کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک کنسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے ایک الگ جو ہے وہ کورٹ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگلے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 5 ججز کا جو ہے وہ ایک پینل جائے, جس طرح آرمی چیف کے حوالے سے نام جاتے ہیں وزیر اعظم کے پاس اور اس کے بعد وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا, تو کچھ یہی فارمولا جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کر دیا جائے. یہ جو سینیورٹی کا فارمولا ہے کہ جناب سے جو بھی سینئر ترین ہوگا وہ اگلا خود ہی بن جائے, اس کے اوپر بھی موجودہ حکومت کو جو ہے وہ یا پارلیمنٹ کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ سینیورٹی والا جو فارمولا ہے اسے ختم کیا جائے. تیسرا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جس کے مطابق 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ روسٹر بناتی ہے ججز کا کہ جی ججز کتنے ہوں گے, کس بینچ میں کون سا جج بیٹھے گا, اس کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ اسے ختم کیا جائے. اور وہ جو پرانا فارمولا تھا کہ چیف جسٹس ہی آل اینڈ آل ہو اور وہی فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے, تو وہ والا سلسلہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت کو اب یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ٹاپ 3 ججز ہیں یعنی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, نمبر 2 کے اوپر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور نمبر 3 کے اوپر جو ہے جسٹس منیب اختر, تو ان تینوں کے اندر جو ہے وہ ایک جھکاؤ ایک سائڈ کے اوپر 2-1 سے آ گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ اب سبقت لے جا چکے ہیں اور وہ میجورٹی ڈیسیجن دیتے ہیں کہ جناب بینچز جو ہیں وہ کس طرح بنے گے. چیف جسٹس جو ہے صرف ایک سگنیٹری اتھارٹی بن کے رہ گئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ یہ سلسلہ جی ختم کیا جائے اور کوئی اس طرح کا فارمولا لے کے آیا جائے واپس, جس طرح پرانا طریقہ کار تھا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ فیصلہ کرے کہ بینچ کس طرح بنے. کیونکہ اگر یہ ہو جائے اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ کا بندہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے جتنا مرضی ججز بنائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ججز کی تعداد ویسے ہی 17 سے بڑھا کے آپ 23 کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر جو نئے ججز آئیں گے جن کو بٹھایا جائے گا وہ ویسے ہی چیف جسٹس کی ثوابدید سے ہوں گے. تو اس لیے ایک پیکج کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں بھی ہیں. اس کے بعد اسی پیکج کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 63A جو کہ فلور کراسنگ سے متعلق ہے اور ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق ہے, ممبرشپ کی ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فلور کراسنگ کرتا ہے تو پھر اس کی ممبرشپ ختم کر دی جائے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے اور اس شک کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے. ابھی تک ایگزیکٹ ڈیٹیل ابھی بھی سامنے نہیں آئی ہے. سو میں آپ کے سامنے جو ہے نا فلوکس نہیں مارنا چاہوں گا جب تک حکومت باقاعدہ طور پہ اس کو ٹیبل نہیں کرتی, کیونکہ اس سے پہلے بہت سی کٹنگز ہو رہی ہیں, ایڈیشنز ہو رہی ہیں, سبٹریکشنز ہو رہی ہیں, ملٹیپلیکیشنز ہو رہی ہیں اس وقت اس بل کے اندر. سو وہ اصل صورتحال میں پہنچے گا کس طرح کمیٹی کے آگے اور پھر اس کے بعد پہنچے گا کس طرح قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, ہمیں نہیں پتا. اس لیے اسپیکولیٹو بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ. اب آ جائیں وہ حصہ جہاں سے ہچکولے اسٹارٹ ہوتے ہیں, جہاں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ شاید یہ کر بھی لے, ہو سکتا ہے مولانا صاحب جو ہے وہ دے دیں, سپورٹ دے دیں, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد 41 کا وہ جو ایک ٹولہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس میں سے بندے توڑ کے تو یہ اپنی تعداد 224 کی جو ان کو چاہیے قومی اسمبلی کے اندر, ہو سکتا ہے اسے وہ پورا بھی کر لیں اور اسی طرح سینٹ کے اندر بھی جو ہے وہ بندے پورے کر لیں.
لیکن جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو آپ کے خیال میں وہ جو 8 ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کل اس سلسلے میں ایک پوری جو ہے وہ وضاحت کی تھی اپنے فیصلے کی، آپ کے خیال میں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ظاہری بات ہے ایک عدد پٹیشن جو ہے وہ ضرور کورٹ کے اندر جائے گی کہ دیکھیں جی یہاں پہ کیا ہوا ہے. سوال اس کے بعد وہاں پہ کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ 8 ججز اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان 8 ججز نے جو ہے وہ مل کے یہ وضاحتی بیان جاری کیا تھا، آرڈر جاری کیا تھا. اب اس آرڈر کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہو رہے ہیں کہ جناب آرڈر تو تب جاری ہوتا ہے جب کسی کیس کی سماعت ہو، سماعت کہاں ہوئی، سنا کسے گیا، کون سی پارٹیز تھیں جنہوں نے فور اور اگینسٹ میں بات کی، کچھ نہیں پتا. تو اس لیے ان 8 ججز نے جو ہے وہ کسی چیمبر میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ سارا فیصلہ دیا ہے. یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ کہ جب یہ پارلیمنٹ یہ پورا یہ پروسیجر کر لیتی ہے جو آنے والے چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا، تو اس کے بعد کیا فلائٹ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی؟ نہیں، لگ یہ رہا ہے کہ اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوگی. اس وقت ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں جب یہ نمبر شاید پورے ہو جائیں اور اس کے بعد شاید یہ قانون جو ہے وہ منظور ہو جائے، یہ بل پاس کر لیا جائے، تو اس کے بعد آپ کو حکومتی سائڈ سے جو ہے مسکراتے ہوئے چہرے کافی نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے کافی نظر آئیں. لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ 2 دفعہ ماضی کے اندر اس طرح ہو چکا ہے کہ ہم نے جب ان کے چہرے مسکراتے ہوئے دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے ان کا غم آر شروع ہو جاتا ہے. غم آر، ٹھیک ہے، یعنی کہ غم کی گھڑیاں جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور پریشانی کی گھڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید سیٹ بیلٹ باندھنی پڑ جائے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے پہلے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آئے تھے اور اس کے بعد اسے منظور کیا تھا، تو اس وقت بھی مریم اورنگزیب کا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وکٹری کے نشان بنائے تھے اور بہت سے سوالات اس وقت بھی کیے گئے تھے. تو اس وقت بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا مجھے یاد ہے ان کا ایک وہ ڈائلاگ کہ اب آپ روئیں یا پٹیں، ہم نے تو عمران خان کو نکالنا تھا، ہم نے نکال دیا. وہ نکال تو آپ نے دیا، لیکن اس کے بعد اگلے 16 مہینے آپ نے حکومت کس طرح کی اور اگلے 16 مہینے آپ سچویشن کو کتنا کچھ سنبھال سکے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے. اس کے بعد 8 فروری کے الیکشنز ہوتے ہیں. 8 فروری کے الیکشنز کے بعد بھی جو ہے وہ حکومت سازی ہوتی ہے، حکومت نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے بناتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بیانیے کے حوالے سے جو ہے ابھی بھی لوگ آپ کے مینڈیٹ کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کریڈیبلٹی کو آپ کی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ دوبارہ اس پروسیس کے تھرو یہ جوڑ توڑ لے دے، 2 ادھر سے آ جا، 4 ادھر سے آ جا، یہ بھی ہمارا ہے وہ بھی ہمارا ہے. میرے خیال میں موسیٰ گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو صاحبزاد ہیں، کل وہ ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بندے توڑنے پڑے تو ہم بندے توڑیں گے بھی پاکستان تحریک انصاف کے. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایڈمیشن ہے اور گیلانی خاندان کے بچے تو ویسے بھی اس معاملے میں ماضی کے اندر بھی مشہور ہیں. تو انہوں نے بھی میرے خیال میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہاں جی اگر ہمیں اس حد تک بھی جانا پڑا تو ہم چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کریڈیبلٹی کے ساتھ نہیں کریں گے، جب آپ اس طرح جوڑ توڑ ہوتا ہے سیاست میں، اس میں میرے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہے، لیکن رولز اینڈ ریگولیشنز کے فریم ورک میں رہ کے ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ایم این اے جو ہے کبھی اس کا خاندان اٹھا لیا جائے، کبھی ایم این اے اٹھا لیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی ایم این اے جو ہے وہ کئی مہینے اپنی پارٹی سے رابطے میں نہ ہو، اس کا پتہ ہی کچھ نہ ہو، پھر ایک ایم این اے جو ہے وہ کہے جی آپ مجھے پیسے دیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا. مطلب یہ بھی ہوا ہے نا، ایک ایم این اے نے یہ بات بھی کی ہے. تو جب اس قسم کے بیانات آ رہے ہوں تو پورے پروسیس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. کچھ ایسی صورتحال جو ہے جب نو کانفیڈنس ووٹ آیا تھا عمران خان کے خلاف، اس وقت بھی کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی کس کو کہاں سے اشارہ ہو رہا ہے. تو ان اشاروں کی بنیاد کے اوپر پرویز الہی صاحب رات تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صبح جا کے انہوں نے اعلان کیا جی میں جا رہا ہوں بنی گالا، اور وہ چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس. تو وہ پھر بھی بات سمجھ آتی ہے اور بعد میں انہوں نے کہا جی میری باجوہ صاحب سے بات ہوئی تھی. ایون دو میرے پاس خبر یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ کدھر جائیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. یہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جی مونس مجھے کہتا ہے کہ جی آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں، تو باجوہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر چلے جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ادھر چلے جائیں، تو ادھر چلے گئے. تو ڈسکشن بہرحال اس طرح ہوئی تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ الائنسز جو ہے بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، دیٹس فائن، بٹ یو ہیو ٹو اسٹے ان دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف دا گیم. یہ والا جو کام ہے نا کہ 2 ادھر سے توڑو 1 ادھر سے توڑو، اس کو غائب کر دو، اس کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے یہ ہو بھی جائے گا نا، اگر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آپ نے پاس کر لی بھی، اس کے بعد فلائٹ نے جو ہچکولے کھانا شروع کرنے ہیں، کیا اس کے لیے تمام مسافر یہ، اور میں جب تمام مسافر کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام مسافر، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر، اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر، کیا وہ اس فلائٹ کے لیے تیار ہیں کہ وہ ان جھٹکوں کو برداشت کر سکیں؟
شاید ہو سکتا ہے تیار ہوں، ظاہری بات ہے طاقتور لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ تو پوری طرح تیار ہو، لیکن کیا ملک اس کے لیے تیار ہے؟ کیا ملک یہ سارا کچھ جو ہے افورڈ کر سکتا ہے اس وقت جہاں پہ ہم لوگ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس سارے سیٹ اپ کے بعد حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے مزید اسٹیبلٹی آ جائے، وی ڈونٹ نو نا، میں پریڈکٹ تو میں نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل اس کا اپوزٹ بھی ہو جائے. سو اس وقت جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے نا، یہ ساری صورتحال یہ بہت رسکی سچویشن، بہت زیادہ رسکی سچویشن ہے، اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی. اور جب میں کہہ رہا ہوں نا کچھ بھی، تو یقین کیجئے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.